اس کا آخری حصہ ہے، ویسے میں پوری آیت پڑھتا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آئے روزے کو سمجھے۔ روزہ اکارڈنگ ٹو ہولی بائبل کیا ہے؟ ایام سیام۔ روزہ خدا کے حضور میں التجا کرنا، روزہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ کس مقصد کے لیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے روزے کو اور اس کے مطلب کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کچھ مذاہب نے، کچھ عقیدوں نے، کہ روزہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ آگ پر پکی ہوئی نہیں کھاتے، باقی یہ سب کچھ کھاتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ روزہ ویسے ہی ہے۔ بلکہ ہمارا جو روزہ بائبل کے مطابق وہ ایک شام سے دوسری شام تک کا ہے، اور پھر اس کے اندر فریادیں ہیں، مناجاتیں ہیں، اور خدا کے حضور میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور خدا کیسے روزے آج دیکھنا چاہتا ہے زندگیوں کے اندر، اور کیسے روزوں کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، آج ہم بائبل مقدس کے مطابق یہ دیکھیں گے۔ خود آج لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے زیادہ روزے میں ٹھہر کر دعائیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایماندار کا جو روزہ ہے وہ اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ جو ہے وہ خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنے کے لیے ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح جب یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لے کر لکھے روز کو بیابان کے اندر لے گیا، اور اس نے 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان خوب اس کی تاڑ میں رہا اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جا سکے۔ لیکن اس آزمائش پر وہ کیسے غالب آیا، وہ کیسے اس کے اوپر فتح پائی ہے؟ کیونکہ آپ بھی کلام ہے، اور کلام کے ساتھ ہی وہ فتح پاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج ایماندار، آج بلیور، چاہے وہ میری بہن ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے اسے خدا کے ساتھ چلتے 50 سال ہو گئے ہیں، چاہے اسے 20 سال ہو گئے ہیں، چاہے اسے 2 سال ہوئے ہیں، جب بھی آزمائش آئے، جب بھی کوئی ایسی بات آئے، آپ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی مقابلہ کریں گے اس کے کلام کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ کلام وہ ہے جس کے آگے شیطان نے، ابلیس نے شکست کھائی ہے۔ اگر یسوع سے شکست دے سکتا ہے، اور شکست اس نے دے دی ہے، اور فتح اس نے ہمارے نام کر دی ہے۔ آمین۔ آپ خدا کے لوگوں اپنی فتح کو اور اپنی برکت کو سمجھیں کہ خدا ہماری زندگی سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں۔ ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوا اور خدا کا روح مجھ سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے بہت دفعہ کہا ہے کہ میں ہر کام کرنے پر قادر مطلق ہوں۔ میں ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ سیدھا ہوا
خداوند تیرا شکر ہے، واقعی تو جلالی ہے اور تو پوری قدرت والا ہے. آمین. کیونکہ مجھے بھی ایمان کی ضرورت ہے، مجھے بھی کلام کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، جس سے میں ہمیشہ ایک ہی آواز کا طلبگار رہتا ہوں کہ جب میرے کانوں میں سرسراہٹ ہونے لگتی ہے مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ بولنے لگا ہے. آمین. روزہ جو خاص بات ہے جو آج روزہ کیا ہے؟ روزہ خدا کے دل کے منصوبوں کو جاننا. روزہ کیا ہے؟ خدا کے دل کے منصوبوں کو جاننا. دوسری بات، روزہ ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ جس سے خدا انسان کے قریب آ جاتا ہے. روزہ ایسا ماحول بناتا ہے، ماحول پیدا کرتا ہے کہ خدا انسان کے قریب آ جاتا ہے. اور وہ اس روزے پر نظر نہیں کرتا جس کے اندر خدا کی منصوبہ بندی اور خدا کے کلام کے پلانز نہیں ہیں. ایسے روزے کی وہ سنوائی نہیں کرتا، نہ ایسی وہ دعا کی سنوائی کرتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں ہماری نہیں سنی جا رہی، اس لیے کہ خدا کو اس کی دعا کا مضمون پسند ہی نہیں آ رہا. خدا کو دعا کا مضمون ہی نہیں پسند آنے آتا کہ یہ کون سی دعا پر لگا ہوا ہے، یہ کون سی باتوں پر لگا ہوا ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ کیوں 7 دن کا اس نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کی نہیں سنی گئی. کیا اس کا معیار چھوٹا ہے؟ بادشاہ ہے اور خدا کا چنا ہوا ہے، ممسوح ہے، جس کے لیے خدا نے اعلان کیا ہے کہ یہ میرا پیارا، میرا داؤد بندہ مجھے مل گیا. لیکن آج اس کی دعا، آج اس کا روزہ وہ بالکل خدا کے سبجیکٹ سے ہٹا ہوا ہے اور خدا کی حضوری سے وہ ہٹا ہوا ہے. اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کی ساری قوت آج خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اور خدا کبھی بھی اس کی نہیں سنے گا. خدا اس کی نہیں سنے گا. اوکے. پھر ایک اور میرے پاس ریفرنس ہے، دیکھیں. اور اسے خدا نے خواب میں مل کر اسے کہا اے یہ ہے وہ باتیں جس سے خدا بات کرتا ہے. اسے خواب میں مل کر کہا ہے کہ تو مواب کے ملک میں، کہاں پر؟ مواب کے ملک میں بنی اسرائیلیوں پہ لعنت کرنے کے لیے نہ جائی. اچھا آندہ ہے یہ مجھے خدا نے منع کیا ہے. صبح اٹھتا ہے پھر ہولی ٹورتا وہ پہنچ جاتا ہے. دراصل گل ہے کیونکہ اگے چمک بڑی سی، آگے اسے آفر بہت بڑی تھی. آفر یہ تھی کہ میں تجھے دولت، شہرت، دو باتیں کرتا میں تجھے دوں گا. دولت بھی دوں گا اور شہرت بھی. شہرت کیا کہتا ہے؟ میں تجھے اپنے پارلیمنٹ کے اندر تجھے اچھی سیٹ دوں گا، تیری نسلوں کی میں پرورش کروں گا. لیکن خدا اسے کہہ رہا نہ جا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو نہ جا. لیکن وہ نہیں مانتا. اسی طرح سے داؤد کیا کرتا ہے؟ نہیں مانتا. 13 روزہ 7 دن، لیکن آخر کو لکھا ہے وہ لڑکا مر گیا. اس کا پھر مطلب ہے کہ خدا نے اس کی روزے کی
کوئی پرواہ نہیں کی، خدا نے اس کی دعاؤں کی، اس کی آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف اس کی اپنی خواہش ہے۔ خدا کے لوگوں کبھی بھی اپنی خواہش والا روزہ مت رکھے، بلکہ جب بھی روزہ رکھے ایسا روزہ ہو کہ آسمان کے خدا تیری مرضی زمین کے اوپر پوری ہو۔ آمین۔ ایک بات، کہاں پر مرضی پوری ہو؟ زمین پر۔ دوسری بات، اے خدا تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ آمین۔ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ تیسری بات سن لیں، میرے خدا تیری مرضی میرے خاندان میں پوری ہو۔ یشوع کی یہی ایک گواہی تھی کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ انہیں نہیں کہنے کہ انہیں بیائے نے اپنے اپنے گھراں والے نے، نہیں، وہ کہتا ہے بے شک اپنے گھر والے ہیں جو بھی ہیں، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ان کی پرستش کریں گے۔ یہ ہے ڈیسیجن خدا کے لوگوں کا، یہ ہے فیصلہ خدا کے لوگوں کا۔ آمین۔ اور پہلا روزہ یسوع مسیح کے بعد بہت رکھتے ہیں یہودی بہت رکھتے ہیں، اور یہاں تک وہ جو دو شخص ہیکل کے سامنے، ایک گناہگار اور ایک راست باز جو اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں ہفتے میں کتنی دفعہ 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اور بھی بہت سے روحانی کام بتا رہا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میں تم سے کہتا ہوں اس کی نسبت دوسرا راست باز ہو کر اپنے گھر کو کیا ہے۔ آمین۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل والے روزے بھی رکھتے ہیں، فریسیوں کے شاگرد بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یسوع کے شاگردوں کا جو روزہ ہے وہ پہلا روزہ 10 دن کا وہ روزہ ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ 5 اور 5 10 دن کا روزہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ زمین کے اوپر مصلوب ہونے والے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والے کا اشتہار زمین کی انتہا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوئی ڈیزائر نہیں ہے اپنی ذاتی، ان کی کوئی دعا نہیں ہے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنے گھرانے کے لیے، کسی چیز کے لیے ان کی زندگی نہیں ہے، ان کی دعا نہیں ہے، بلکہ ان کی دعا کیا ہے؟ اے خدا تیرا روح ہم پر آئے اور ہم زمین کی انتہا تک تیرے گواہ ٹھہرے۔ آمین۔ گواہ ٹھہرنا انتہائی اہم ہے۔ اور اس روزوں کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کیا رزلٹ نکلا ہے؟ لکھا ہے ان کو شعلہ پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ کون سی زبانیں؟ شعلہ پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان پر ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اور پہلے کلام میٹنگ کے اندر، پہلی میٹنگ کے اندر انہوں نے 3000 لوگوں کو فٹ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کی خدمت کے اندر، تیسری دفعہ بولنے لگا، جب آپ کی خدمت کے اندر لالچ نہیں ہوگا، اور آپ کی خدمت کے اندر دوسری بات اپنا آپ شو کرنے کا نہیں ہوگا، آپ کا فروٹ قائم رہے گا، آپ کا پھل قائم رہے گا۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کی خدمت زیرو ہے جس کا فروٹ کلیسیا کے اندر نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی کے میں استعمال ہوں، وہ جتنا مرضی کے میں اتھے کرنا وا تے میں انجی کرنا وا تے وہ جا پیندا میں پیا جا پے، نو پرابلم، ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس سے میں کبھی بھی امپریس نہیں ہوں۔ ہاں اس کی خدمت پاورفل ہے جس
یسوع مسیح کلیسیا لینے آ رہا ہے. میں ٹھیکہ نہیں آتا سارے آتا کوئی نہیں سنتا وہ ٹھیکے دینے دے گی کیا سانو کیا نہیں گا. میں آؤں گا اور حساب لوں گا. میں پوچھوں گا. یقین کیجئے گا آسمان پر جا کے کوئی دوسرا کوسچن نہیں ہونا. کوئی کوسچن نہیں ہونا اوپر جا کر. ایک ہی ہونا ہے فروٹ کہاں ہے, روحیں کہاں ہے. میں نے ایک میسج دیا تھا کہ خدا برکتوں کا کیا لیتا ہے, حساب لیتا ہے. ٹھیک ہے, خدا پوچھتا ہے تو نے دعا کی, تو روزے میں ٹھہرا, میں نے تجھ پر کرم کیا, میں نے تیری سوچوں کو بدلا, میں نے تیری چال چلن کو بدلا, میں نے تجھے برکت دی, میں نے تجھ پر رحم کیا, میں نے تجھے ہر فصل دیا. لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ اور میرے لیے تو کیا کرتا رہا ہے؟ آئے یسایا کی کتاب اور اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے یہاں پر دیکھتے ہیں, لکھا ہے وہ کہتے کرتے رہو میں نہیں سنوں گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تم نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تم خیال میں نہیں لاتا. بائبل آیا کچھ میرے خیال ایک نہیں ہوگی کسی کے پاس, لیکن جن کے پاس ہے وہ ضرور کھول کے اور یہ دیکھے. مطلب یہ نہ سمجھو پادری کھولے پہ بھائی آنڈے آتا اپنے بچیاں گھر جا کے انہوں نے یسایا 58 باب کاٹ ایک گلا لکھی گا نہیں. آج کل تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر ان پڑھ لوگوں کا بھی خدا نے علاج کر دیا ہے. آڈیو بائبل چل رہی ہے, وہ بولتا ہے بائبل پوری آواز سے سن سکتے ہیں, آواز سے کہہ سکتے ہیں. اور میں نے یہاں تک لوگوں کو تیز دیکھا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں ایک جگہ میں نے میری ڈیوٹی اسپیشل لگی, میرے پاس تو تقریباً 35-40 لوگ تھے مجھ سے بھی بڑی عمر کے. میں ان کو دیکھ رہا, میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو وہ کچھ فاصلے پر مجھ سے کھڑے تھے اور وہ باتیں کرتے تو ان کو تو ساڑھے لوگ جدو بولتے رہے انہوں کا والیوم تھلے نہیں پھر ہوتا, انہوں کا والیوم میں ہوتا ہے کہ جی کچھ کوئی مربع دور بھی ہوتی تو تک بھی بات جانتی, تو انہوں نے یہی ہوتا سے لکے دیا. وہ بول رہے ہیں, میں آپ کو ان کی تیزی دکھاتا ہوں, بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بولو تو سارا کچھ آ جاتا ہے. میں کہا واہ اے فنکار ہو تسی تے ہیں ہوندا ہے کڑا مسئلہ لکھنے نہیں ہوندا تے کوئی گل نہیں, اے میں کام کروں تو بولو ویکھی بڑی سب کچھ آ جائے گا وچ. میں سمجھ گیا, میں نے کہا دیکھے شیطان کتنا تیز ہے, کتنا شارپ ہے. وہ ایس پاسے لے کے توڑ پہ کہ چھوڑو لکھنا جڑا مشکل ہے, یہ تے بولو تو سب کچھ سامنے. آؤ خدا کے لوگوں ان ساری تاریکی کی گفت پر غالب آئے. آمین. برکت مل رہی ہے نا آپ کو. یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے شیطان داؤ لگاتا ہے اور کئیوں زیادہ بلاتا ہے کیونکہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے جلال کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا. اوکے, یہاں پر جو پڑھ رہا تھا ذرا اسی کی طرف آئے. جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا, دیکھو آگے خدا کی باری ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے تھا. یہ ہے وہ بات جس سے خدا ناراض ہے, جس سے خدا خفا ہے. خدا خفا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اگر خدا نجات دی ہے نا تو ہم نے اپنے کاموں سے نجات نہیں پائی. ہم نے اپنے کاموں سے نجات نہیں پائی. ہم نے اپنی باتوں سے نجات نہیں پائی, بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک لہو کے وسیلہ سے سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اس نے نیا کر دیا.
میں کہتا ہوں سب سے بڑا معجزہ جو ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ مل جائے یہ مل جائے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے کہ خدا مائنڈ سیٹ چینج کر دے۔ کوئی کسی کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکتا کہ اس کے اندر سے دنیا داری کو نکال کے، اس کے اندر سے ساری گندگی کو نکال کے، ساری تاریکی کو نکال کے، کون سی تاریکی ہے یہ باغ عدن والے کی جتنی بھی اس کا گناہ ہے، وہ سارا کا سارا خدا نے بیچ میں سے ہمارے نکالا ہے۔ اور باغ عدن والا ہی ہے جس کی پہلی قبر تیار ہوئی ہے، اوکے، پہلی قبر بھی اسی نے تیار کروائی ہے۔ اور اسی لیے مسیحی لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ کسی آخرت سے ڈرتے ہیں، نہ آخری عدالت سے گھبراتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نجات دینے والا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ہے وہ گندگی اس نے نکالی ہے، اس نے دھوئی ہے۔ اور یسایہ آ کر اس کا تلخ تجربہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اگر تو اپنی بدی کو، اپنے گناہ کو سجی سے دھوئے تو کہتا پھر بھی تیری شرارت کا داغ سارے نو آتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ پھر بھی تیری شرارت کا داغ عیاں ہے۔ کیا ہے؟ آواز میں تھوڑی نکلتی، بولو اس چیز کی پریشانی لگتی۔ روزہ کیا ہے اور روزہ کون رکھ سکتا ہے اور روزہ کس کا قبول ہوتا ہے، یہ ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے یہ اسی پہ مجھے سنانا پڑے، دیکھتے ہیں پاک رکھا تک لے کر جاتا ہے اس کے اوپر۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، ٹھیک ہے، اور سب طرح کی سخت محنت، اگلی گل، ہر طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ میرے سے دعا کرے، اچھا ٹھیک ہے، اے میں تو ماما جی یاد رکھے ہو، اے میرے بچیوں نے، میرے خاندان مجھے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے، اچھی بات ہے، کسی کو ریکویسٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا آپ کے منہ سے دعا سننا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا کہاں سے، کس سے دعا سننا چاہتا ہے؟ آپ سے دعا سننا چاہتا ہے، اور آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی نالائکیاں ہیں، جتنی بھی تاریکی کی قوتیں جو آپ کو خدا کے ساتھ پھر ہونے سے روکتی ہیں، ان کو پیچھے پھر آسمان کھولے گا اور اس کی برکتیں اور اس کی قدرت آئے گی۔ ہاللیلویا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت تک ایماندار کو ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، بڑے غصے سے اس وقت تک ایماندار کو ذائقہ نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کو خدا کا روح چھو نہ لے۔ یہ نہیں چھوٹ دیا نا تو بے گانے رو مجھے چھو آدھا جا تینوں پہلے کسی نے چھویا تھا، میں نہیں چھوما تے پھر نہیں ہوگا۔ میں جب خدا کے ساتھ نیا چلا، میں چائنا سے خادم آیا ہوا تھا، بلو ایریا کے اندر، بلو ایریا کے F6 کے اندر۔ اس نے وہاں پر ایک گھر بہت بڑا رینٹ پہ لیا ہوا تھا، وہاں پر وہ عبادت اس نے رکھی ہوئی تھی۔ میں جاب بھی کرتا تھا شام کو، پھر میں گھر نہیں تھا جاتا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر گیا، وہاں گیا تو پھر ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، اور اصل جو کام تھا وہ کہ گھنٹے ڈیڑھ کی عبادت ہوتی تھی، اور وہ
اتنا وہ کلام نہیں تھا سناتا. وہ 2 آیتیں، ایک آیت بولتا تھا 5 منٹ اس پر بولتا تھا، بڑی بھی حالت 10 منٹ. اس کے بعد وہ سب کو کہتا تھا دعا کرو. اور جب سب دعا میں لگ جاتے تھے اور قدرت جب آتی تھی پھر وہ سروں پر ہاتھ رکھتا تھا سب کے. وہ ایسی قدرت، ایسا جلال، یقین کیجیے میں نے اپنی زندگی میں اس کے بعد بہت کم ایسی حضوری دیکھی ہے کسی خادموں کے وسیلہ سے. اگر میں نے کہیں حضوری دیکھی ہے تو صرف میں نے اپنے چرچز کے اندر دیکھی ہے اس طرح کی حضوری کو. میں اس سے بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار یہ کمال کا خادم ہے اور یہ خدا کی حضوری کا ایکسپیرینس لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ یہ ہے وہ برکت، یہ ہے وہ بلیسنگ. اور وہ ایک ایک سے پوچھتا تھا آپ کو خدا کے روح نے چھوڑا، آپ کو ٹچ کیا؟ اور جو چپ ہو جاتا تھا نا اسے سمجھ لگ جاتی تھی کہ اسے ٹچ نہیں کیا. وہ اس کے لیے پھر دعا کرتا تھا. اور جب پھر اس پر خدا کی برکت آتی تھی بات ہی پھر تو چیختا سیکھے، پھر تو وہ چلاتا تھا پورے زور کے ساتھ. بہت کم میرے پاس ایسے چرچز کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، بہت کم، کوئی شاید نادر ہی ہوگا کہ پادری صاحب اتنے اتوار ہو گئے ہیں، اتنے مہینے ہو گئے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا میں عبادت میں آتا ہوں، مجھے خدا کا روح نہیں چھوتا، مجھے خدا کا مسا نہیں ٹچ کرتا. صرف مجھے محسوس ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں چھوتا. مجھے بڑا اچھا لگا پچھلے میسیج میں ایک اور بھی میسیج تھا. ہمارے چرچ کے بھائی مجھے ملے اور انہوں نے کہا پادری صاحب اس میسیج سے اتنی میں نے برکت پائی ہے کہ کیا ہی بات. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح سے جب وہ کلام کے بعد مل کر کہتا ہے کہ آج کلام نے میری سوچ کو چینج کیا ہے. آمین. اور زیادہ تر لوگوں کو خدا برکت دیتا ہے. آمین. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت. ہاں یہ پرابلم ہے، کس سے کرواتے ہو؟ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو. اے پھر خدا انہوں دسن دیا دے قوم بنی اسرائیل نو جڑے کہتے سن اسی روزے رکھنے ہاں تو ساڈے روزیاں دی قدر ہی نہیں کرتا، تو ساری دعائیں نہیں سنتا. جس میں داؤد کا روزہ بھی آ جاتا ہے 7 دن تسی اپنی حساب لا لو، تسی 7 دن بھوکڑ پانا ہے مودڑے منہ خدا دی حضور دے وچ بیا دا تے خدا کیا تو بادشاہ ہے تو تینوں سب کچھ جائز ہے. اور تیرے پاس تجھے خدا نے اگر منسوخ کیا دیا تو پھر ہوں تو ٹل ہی نہیں. ایسا نہیں، ایسا نہیں. خدا ایک حد تک ویٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ کرتا. ایک حد تک بس، اتھوں بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے. دیکھو تم اس مقصد سے جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے بس آپ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو. آگے پھر اس نے بتایا کہ میرا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے. میرے لوگوں کا روزہ لکھا ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہاللیلویا. شاگردوں نے 10 دن کا روزہ رکھا ہے نا، وہ آواز تھی جو عالم بالا پر سنی گئی ہے. کیسی آواز سنی؟ اور آسمان سے کون آیا ہے؟ اب یسوع نہیں آیا، نہیں، یسوع اپنا کام کر کے آسمان پر ہے. اوکے. اب کس کی باری ہے؟ اب کس کی باری ہے؟ اب باری ہے اس کی جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا اور زمین پانیوں میں سے باہر اور ساری کریشن کا کام اس نے
کر دیا ہے. اب وہی روح دوبارہ آیا ہے. اب زمین نہیں بلکہ دنیا میں سے کلیسیا منظر عام پر آئی ہے. اور یہ کلیسیا اس آگ کے ساتھ بھر گئی ہے. ہیلیلویا. یہ کلیسیا آگ کے ساتھ بھری ہوئی جس شہر سے گزرتی ہے, جس ملک سے گزرتی ہے, دنیا کو بتاتی جاتی ہے یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. آمین. یہ روزہ ہے جس کا خدا طلبگار ہے اور جس کا خدا متلاشی ہے. آمین. سارا دن میں بھی پڑھ رہا ہوں یہاں پر, اس کو نیکسٹ ہم سنڈے بھی لے کے جائیں گے. آؤ خدا کے لوگوں, اپنے روح کو پھر. آمین. حزقیہ بادشاہ کو جب پتہ لگا تو مر جائے گا, یہ شاید نے آگے سے بتا دیا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے, تیرا سفر پورا ہو. پھر وہ نہیں کیا کہ فٹافٹ کار والی کے کول ٹر گیا, میسیج آ گیا تو پادری صاحب کا تے انہوں نے خدا نے کلام کیا بچوں کا خیال رکھے. ٹھیک ہے نہیں, چاروں طرف سے اس کو اسیری کے اندر تھا, شاید رسول میں سے گھیرا ہوا تھا. اور اسے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے حزقیہ تو کس پر توکل کر کے بیٹھا ہے؟ 5-7 ملکوں کے نام لے کے نا, رفا اور ملکوں کے, کہتا کہ ان کے دیوتاؤں نے مجھ سے اپنا ملک بچا لیا. اگر تو کہے کہ یہوہ تیرا تجھے بچائے گا تو اس دھوکے میں نہ رہنا. میرے پاس رتھ ہیں اور میرے پاس زبردست فوج ہے. لیکن میسج بھی آ گیا ہے, اتوں بھی بلاوا آ گیا ہے, ادھروں نے سنیا یہ جانتے دے. اس نے لکھا اپنا دیوار کی طرف منہ کر کے یہ فریاد کی, میرے خدا جن ملکوں پر اس نے قبضہ کیا ہے ان کے دیوتا لکڑی, پتھر اور بت ہیں, لیکن اس نے زندہ خدا کی تحقیق کی ہے. اٹھ اور اپنی قدرت کو ظاہر کر, اور مجھے اتنی عمر دے, مجھے اتنی زندگی دے کہ میری آنکھیں اس کو زمین پر سے مٹتے ہوئے دیکھیں اور تیرے نام کی وڈیائی ہو اور قومیں تیرے نام کی ہیبت رکھنے لگے کہ میرے خدا کی مانند کوئی نہیں. بن جا تو ولی, بن جا تو بادشاہ کہ میں ہوں. اس نے کہا تیری میں خاک میں ملا دے گا میرا خدا. ہیلیلویا. اور اسی کے نوکروں نے اس کی گردن اتار دی تھی. شاید سن کیا تصویر ملا ہوا ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے اس پہ پھر میں زیادہ روشنی کروں گا. ٹھیک ہے. خدا کے لوگوں, فتح آپ کی ہے. صرف خدا آپ سے اپنی مرضی پوری کروانا چاہتا ہے. ہیلیلویا. جیسے باپ کی توقعات ہوتی ہے نا اپنے بچوں سے ہی ہوتی ہے, اور گلی والے والوں کی توقع نہیں ہوتی. باپ بھی صرف اپنی اولاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے, جو بیٹیاں بیٹے ہیں جو بھی خدا نے اس کو عطا کیا, اس کا بات کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہیلیلویا. ایسے ہی یسوع کا, خدا باپ کا مجھ سے اور آپ کے ساتھ رشتہ ہے, تعلق ہے, اور ہم سے ہی اس کے دو بات ہے. آمین. آئے سب کے ساتھ